اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28ویں دن کے روزے میں 28ویں سپارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سپارے کے اندر تقریباً 9 بلکہ کل 9 صورتیں موجود ہیں، جس میں مختصر سورے ہیں، اور مختصر سوروں کے اندر ایک کلی مفہوم کو اور ایک پوری بات کو یہاں پہ بیان کر دیا گیا، مختلف واقعات اور جو بہت تاریخی لحاظ سے بھی اور اسلامی جسے کہتے ہیں کہ تعلیمات کے لحاظ سے بھی بہت جامع ابواب ان سوروں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ مجادلہ اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ سورہ مجادلہ میں ایک ذکر ہے، پرانے زمانے میں ایک رسم تھی، یا جسے کہتے ہیں جاہلانہ رسم، جسے ہم کہہ لیں کہ اسے زہار کہا جاتا تھا۔ زہار کا مطلب یہ تھا کہ پہلے زمانے میں جو کفار یا مشرکین جو ہوا کرتے تھے، اگر وہ ایک خاص جملہ اپنی بیوی کو بول دیں، جو جملہ یہ تھا کہ انتی علیہ کا زہر امی، کہ تیری پشت میری ماں سے ملتی جلتی ہے، تو اس جملے کو طلاق تصور کیا جاتا تھا، اور وہ بیوی جو ہے وہ اپنے اوپر، مرد جو ہے وہ اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی، جو انہوں نے ایک اپنے رسم و رسومات بنائے ہوئے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام میں یہی جملہ ایک خاتون تھی، خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر نے ان سے زہار کر دیا، یعنی جملہ بول دیا۔ تو اب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، پریشان ہو گئے کہ ایسا ہو گیا تو اب کیا کریں۔ تو رسول خدا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یعنی یہ زہار جو ہے پرانے زمانوں میں تھا، اور اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور کفارہ وغیرہ جو تھا اس کا وہ رسول خدا نے ان کو وہاں پہ اس کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر سورہ حشر جو ہے اس میں بنو نذیر قبیلے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح ان کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا، تو آپ نے ان پر چڑھائی کی۔ کئی دنوں تک محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلے اور نکلنے میں تیار ہوئے، اور پھر انہیں وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت یعنی مہمان نوازی کا بیان ہے، اور میزبان کی تعریف کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا یہاں پہ بیان ہے۔ سورہ ممتحنہ، اس سورہ میں بھی کئی باتیں بیان کی گئی ہیں، مختصر یہاں پہ جو بیان کر سکتے ہیں ہم بیان کر دیں۔ تو مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ اسلام دشمنوں سے، جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے دوستی نہ کی جائے، کیونکہ یہ اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچاتے رہے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی اسلام کا بھلا نہیں چاہا ہے۔ اسی طرح جب عورتوں ہجرت کے بعد عورتوں نے بیعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رجوع کیا، ان کے پاس آئیں، تو آپ کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت میں کچھ شرائط رکھی گئیں ان عورتوں سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے اندر جو کافر عورتیں تھیں، کافر مشرکین جو خواتین تھیں، وہ مختلف ان کی اقسام تھیں۔ ان میں سے کچھ اقسام ایسی خواتین کی تھیں جو اچھے کردار کی مالک نہیں تھی، لیکن جب اسلام آیا تو انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اللہ نے بھی ان کے اس اسلام کو قبول کر لیا۔ وہ کیا شرائط رکھی گئی کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں، یہ وہ صفات ہیں جو کافر اور مشرکہ خواتین کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اسی طرح سورہ صف میں کچھ چیزوں کا بیان ہے کہ جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے خود عمل کیا جائے، ورنہ جو داعی ہوتا ہے یعنی نصیحت کرنے والا ہوتا ہے وہ خود مجرم قرار پاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اس طرح کی سخت مخالفت آئی ہے کہ ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح جہاد کرنے والوں کو اللہ کی نگاہ میں محبوب قرار دیا گیا ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ان کو اللہ نے بہت پسند فرمایا ہے، اور کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن وہ اللہ کے نور کو مٹا نہیں سکتا۔ اس بارے میں بھی یہاں پر بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ، بہت ہی اچھا کوئنسیڈنس ہے کہ جمعۃ الوداع والے دن یہ سورہ جمعہ 28واں سپارہ آیا ہے، جس میں سورہ جمعہ موجود ہے۔ کل یوم قدس بھی ہے، اور امام خمینی علیہ رحمہ کے فتوے کے مطابق قدس کے دن لوگوں کو قدس کے لیے اگر ہم کھلے ہوتے ہیں، ہمارے لاک ڈاؤن نہیں ہوتے، تو یقیناً ہم قدس کی ریلیاں مختلف جگہوں پہ نکالتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ جگہوں پہ ریلیوں کا انتظام ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھتے ہوئے کوشش کریں ان میں شرکت کریں، کیونکہ قدس جو ہے وہ ایک سمبل ہے۔ قدس اصل میں کیا ہے، کہیں پہ بھی دنیا میں کوئی بھی مظلوم ہو، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے مولا کا ایک فرمان ہے کہ کون للظالم ظالم خصما ولمظلوم عونا،
کہ ظالم کے لیے خصم یعنی غصے سے بھرپور ہو جاؤ، ظالم کے لیے اپنے دل میں جو ہے وہ نفرت رکھو، اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار ہو۔ دنیا میں جو بھی کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہوگا، مسلمان ہمیشہ اس کے لیے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مظلوم واقع ہوا، کوئی ظلم کرنے والا چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، تو ایک مسلمان کا کم از کم یہ فریضہ ہے، ایک شیعہ ہونے کا یہ فریضہ ہے، ایک مسلمان ہونے کا یہ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ ہر مظلوم کی حمایت کرے۔ اگر وہ عمل سے نہیں کر سکتا، کم از کم اپنی زبان سے نہیں کر سکتا، اپنے کردار سے نہیں کر سکتا، اپنی تحریر سے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ مظلوم کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے۔ کل کے دن مختلف علماء نے بھی، مختلف لوگوں نے طریقہ بیان کیا ہے کہ جب ہم سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے زیادہ تعداد میں نہیں جا سکتے، تو انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، مختلف جگہوں پہ اپنے ڈی پیز کے ذریعے خود کے عنوان کو جو ہائی لائٹ کریں، لوگوں کو، دنیا کو بتائیں کہ روز قدس کس لیے منایا جاتا ہے، کیونکہ ہم فلسطینی مظلوم جن کو ان کے دیار سے نکال دیا گیا، جن کا قبضہ کر دیا گیا، اس کے لیے ہم خود کو جو ہے وہ برقرار کرتے ہیں، تاکہ دنیا کے سامنے اس حقیقی صہیونزم کے حقیقی چہرے کو جو ہے وہ دکھا سکیں۔ اسی دن سورہ جمعہ کا بیان ہے اور اس کی فضیلتوں کا بیان ہے کہ اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اب یا وہاں موجود ہوتے تھے، پیچھے سے کوئی تجارتی قافلہ ہوتا تو وہ تجارت کے چکر میں نماز چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ دیکھو تجارت سے بہتر ہے یہ نماز۔ اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد بات ہوئی ہے اصل میں، کہ نماز جمعہ ہو رہی ہوتی تھی اور لوگ چلے جاتے تھے تجارت کے قافلوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی آوازوں پہ جو ہے وہ سن کے چلے جایا کرتے تھے، تو کہا کہ ہر تجارت سے بہتر ہے جو تم نماز پڑھتے ہو۔ اور نماز جمعہ کے لیے کہا گیا کہ جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے تو اس کی طرف دوڑے چلے آؤ۔ پھر اس کے بعد ایسے علماء کا بیان کیا گیا ہے، یہودی علماء کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ بے عمل علماء جو ان کی مثال گدھے سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک بوجھ لادا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال جو علماء ہیں یہود اور نصارہ کے اس زمانے کے جو علماء تھے، ان کو جو ہے حمار سے تشبیہ دی گئی تھی۔ حمار گدھے کو کہتے ہیں اردو میں، یعنی کہ اسفار کہتے ہیں ایسی کتابوں کو جو علم کے خزانوں سے بھری پڑی ہیں، یعنی کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتابیں ہیں لیکن یہ کتابوں کو نہیں کھولتے، اپنے بنائے ہوئے دین پہ چل رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بھی اگر اسلام کے بعد کوئی کتاب آتی ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی شاید کوئی نازل ہو جاتا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے دین پہ نہ چلو، بلکہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس کے مطابق چلو۔ لہٰذا آپ لوگوں سے میری ہمیشہ یہ درخواست ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ ترجمے اور سمجھ کے پڑھیں، تاکہ آپ کو خود سمجھ آئے کہ جو عقائد اور نظریات ہم نے اپنے ذہنوں میں بنائے ہوئے قرآن مجید سے وہ کہیں ٹکرا تو نہیں رہے، تاکہ ان کو ہم صحیح کر سکیں۔ پھر اس کے بعد سورہ منافقون کا ذکر ہے کہ جس میں اس بات کا بیان ہے کہ منافقون کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے رسول یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا کہنا جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے، آپ نبی ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، لیکن یہ جو منافقین کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ صریحاً آیت ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ اے رسول جب منافق آپ کے پاس آئیں اور یہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق بالکل پکے والے جھوٹے ہیں۔ یعنی اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اگر منافق کوئی سچ بات بھی کہے تو اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہی چیز تفسیر کے بارے میں بھی ہے، بعض دفعہ انسان تفسیر بالرائے کر دیتا ہے، تفسیر بالرائے کا مطلب اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کر دینا۔ تو قرآن مجید کی تفسیر اگر اس نے صحیح بھی کی ہو اور وہ ان شرائط کا حامل نہ ہو جو شرائط تفسیر کے لیے ہوتی ہیں، شرائط تفسیر کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں، ان شرائط کا حامل نہ ہو تو اس کی تفسیر کی تفسیریں صحیح نہیں مانی جاتی، اس کو تفسیر بالرائے سے تجویز دی جاتی ہے جو علوم قرآنی کے روح سے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ سورہ منافقون کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے قوی جسم کے مالک تھے، بڑی خوبصورت گفتار کی تھی، بڑے خوبصورت انداز میں باتیں کیا کرتے تھے، تو خداوند کریم نے کہا ہے کہ ان کا خوبصورت طریقے سے بات کرنا، ان کے میٹھے لہجے، ان کا جو ہے ان کی جسامت، ان کی صحت، اور تم لوگوں کو جو ہے اس بات کی طرف ان کی طرف راغب نہ کر دیں، یہ بس کھوکھلے ہیں بالکل، ٹھیک ہے نا، یہ کھوکھلی دیواروں کی طرح ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ تغابن کے بارے میں ہے، اس میں آئی ہے کہ قیامت کے دن جنتی لوگ جو ہیں وہ غبن کریں گے۔ غبن یہاں نیگیٹو معنی میں نہیں دیا گیا، غبن یعنی قبضہ کر لینا، یہاں منفی مراد اس لیے نہیں دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں سب کے گھر رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب ہوگا کیا کہ جو لوگ اپنے اعمال کے ذریعے جنت سے جہنم میں منتقل ہو جائیں گے، ان کے گھر خالی ہوں گے، تو مومنین ان پہ قبضہ کر لیں گے، مومنین کو وہ گھر مل جائیں گے. تو اس لیے کہا گیا کہ اس سورہ کو سورہ تغابن کا نام دے دیا گیا. پھر مومنین کو متنبع کیا گیا کہ تمہاری بیویاں اور اولادیں تمہارے دشمن ہیں. یہ ہر بیوی اور ہر اولاد کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ اس بیوی اور اس اولاد کے بارے میں کہا گیا کہ جو اللہ کے دین کے لیے کام کرنے میں رکاوٹ پیدا کریں، یا اللہ کے دین کے خلاف مردوں کو بھڑکائیں، یا اللہ کے دین کے خلاف. یہاں سے مراد صرف مرد ہی نہیں ہے، اگر عورتیں یہ کام کریں تو عورتیں مراد ہیں، اور مرد یہ کام کریں تو مرد مراد ہیں. یعنی کیا کہ تمہاری جو بچے ہیں، اگر تمہیں وہ کہیں ان کی وجہ سے تم حرام کمانے لگ جاؤ، یا تمہاری بیوی اس کی وجہ سے تم کسی حرام میں مبتلا ہو جاؤ، اس کے کسی پریشر کی وجہ سے، اس کے کسی رویے جو تم کو پریشرائز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو یہ ایسے بیوی اور ایسے بچے تمہارے دشمن ہیں. ٹھیک ہے نا، ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اس کا حکم دیا گیا. پھر اس کے بعد سورہ طلاق آئی ہے. سورہ طلاق کے اندر بہت اہم مسائل کا ذکر ہے. کچھ طلاق کے بارے میں ذکر ہے. اس میں 4 بلکہ 5 آیتیں ایسی آئی ہیں جس میں ومن یتقی ومن یتوکل ومن یتقی، تقوی اور توکل کے متعلق ہی آیتیں ہیں. اسی طرح آیتیں گو کہ پوری آیتیں نہیں ہیں، میں نے اس کو الگ سے آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں. کہ مثلا آیت نمبر 2 میں پوری بات جو طلاق کے بارے میں بیان ہوئی ہے، اس کے بعد کہا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ایگزٹ گیٹ، اللہ اس کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے، اللہ پہ جو ہے وہ تقوی اللہ کا اختیار کرنا ضروری ہے. اللہ بد راستوں کو اس کے لیے کھول دے گا. پھر فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جس نے اللہ پہ توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی وہ گھبرانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. یہ ساری باتیں طلاق کے سینٹیکس میں بیان کی گئی ہیں. میں اس سے ایک نتیجہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. پھر فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا. ایک اور پھر اگلی 5ویں آیت میں، یعنی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چاروں آیتوں میں لائن سے یہ ٹکڑا آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ومن یتق اللہ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی گناہوں کو چھپا دے گا، ویعظم لہ اجرا، اور اس کے لیے اس کے اجر کو بڑھا کر دے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیان کہاں ہو رہا ہے کہ طلاق ایک ایسا ایشو ہے، یا طلاق ایک ایسا حلال کام ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ ہے. اللہ کو جو حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام ہے وہ طلاق ہے. کہتے ہیں کہ عرش الہی کانپ جاتا ہے جب کوئی طلاق ہوتی ہے. آج کل معاشرے کے اندر جو سوشل میڈیا اور ڈرامے اور ان کے ذریعے جو چیز ہمارے نوجوان نسل کے اندر منتقل کی جا رہی ہے وہ یہی کہ طلاق کو کم رنگ کر دیا گیا، طلاق کی اہمیت کو جو ہے وہ گھٹا دیا گیا ہے. کہ اہمیت سے مراد کہ طلاق نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو اتنا آزاد کر دیا کہ طلاق لینا کوئی بات ہی نہیں سمجھی جاتی. پہلے زمانے میں خواتین کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ اب تمہارا جنازہ اتر جائے گا. مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر ظلم و جبر برداشت کرتے رہے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ تمہیں آخر وقت تک جو ہے وہ اس میں کیا نام ہے اس گھر کے اندر رہنا ہے، تمہارا گھر اب وہ ہے. لیکن آج کل اس چیز کو لڑکیوں کے دماغ میں ڈال دیا گیا ہے، اور لڑکیاں بھی بڑی آسانی سے اٹھ کے آ جاتی ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں، بہرحال اس کی ہم ذکر نہیں کر رہے. اب یہاں پہ بیان جو کیا گیا اس میں صبر و تحمل کا حکم دیا ہے، تقویٰ کا حکم دیا ہے. یعنی اگر ایک شخص کسی اڑی پہ اٹکا ہوا ہے اور آپ کے سامنے مسلسل ایسے کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے طلاق دینے کی یا لینے کی نوبت آ رہی ہے، تو اگر دوسرا شخص صبر کر لے، دوسرے شخص کے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دے دیا ہے، وہ تقویٰ اللہ کا اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ یقین کوئی نہ کوئی اس کے راستہ نکال دے گا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اتنی یہ سورہ طلاق کے اندر اتنی ساری بات کی ہے کہ اللہ اس کے لیے راستے نکال دے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. یہ کس لیے؟ یہ سب تقویٰ والوں کے لیے اور توکل کرنے والوں کے لیے. یعنی برداشت اور صبر، اگر حوصلہ دکھایا جائے، برداشت کر لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ایک تو معنوی درجات بڑھاتا ہے، دوسرے کیا کہ اللہ اس کے لیے راستے نکالتے ہیں. اس لیے بہت سخت کام ہے یہ کہنا، اور بہت سخت ہے مردوں کا اور عورتوں کا برداشت کرنا ایک دوسرے کو بعض جگہوں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے. پھر اس کے بعد متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہوں گے، ان کے گناہ مٹائے جائیں گے، اور اجر عظیم ملے گا. مختلف اس میں عورتوں کی عدت کا بیان بھی ہے. اور اس کے بعد ایک اور بیان ہے، بہرحال اس کو پڑھ لیجیے گا، ٹائم کی کمی ہے بہت تو میں اس کو بیان نہیں کر رہا. پھر ایک کچھ خواتین کے لیے اس میں ایک بیان ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو رزق کم دیتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے. قرآن مجید میں یہ فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. ٹھیک ہے. پھر آگے فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا،
کہ وسعت کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرے، یعنی خرچ کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کو رزق دیا ہے اس میں کنجوسی نہ کرے، اپنے مال اور جو بھی اس کے پاس ہے اس سے اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کرے۔ لیکن جس کی روزی ہی تنگ ہو تو وہ جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اس سے خرچ کرے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ جتنا اس کی وسعت ہو اس کے مطابق خرچ کرے۔ اب یہاں پہ بیوی اور بچوں کو مرد کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے کہ تم نعوذ باللہ حرام کماؤ، کہ تم گھر میں جو ہے وہ ہماری ضرورتوں کو جیسے بھی پورا کر سکتے ہو کرو، ہمیں نہیں معلوم۔ یہ جملے جو ہوتے ہیں وہ مرد کے لیے بہت سخت ہوتے ہیں کہ جب بیوی بولے کہ مجھے نہیں معلوم کہاں سے ملے کہ کہاں سے نہیں ملے، ہمیں تو یہ چاہیے، یہ جملہ مرد کے لیے بہت اس کی انا کو ٹھیس پہنچانے کے لیے بہت سخت ہوتا ہے۔ اس کے لیے بعض دفعہ شیطان اسی وقت اس پہ حاوی ہو جائے اور وہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ حرام کمانے میں لگ جائے اور حرام کے ذریعے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ تو بھر دے، لیکن بیوی بچوں کے پیٹ کے ساتھ اس نے اپنے لیے بھی اور بیوی بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ آخرت میں آگ بھر دی۔ لہٰذا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ اس کی وسعت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی اور کشادگی پیدا کر دے گا۔ اگر صبر کیا جائے تو اللہ اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر سورہ تحریم کا بیان ہے۔ یہ سورہ جو ہے بڑی امپورٹنٹ سورہ اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک چیز ثابت کر دی کہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو، ان کی بیویاں ہوں، کوئی بھی ہو۔ ان میں نبی کی 2 بیویوں کے بارے میں جن کے دل میں کجی آ گئی تھی، جن کے دل جسے کہتے ہیں نا خراب ہو گئے تھے، تو اللہ نے ان کو تنبیہ فرمائی ہے۔ اب یقیناً رسول خدا سے خطاب ہے، رسول کی 2 بیویاں ایسی تھیں ان کے دل میں کجی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ان تتوبا الی اللہ فقط سقط قلوبکما۔ ہوا یہ کہ رسول خدا کی 2 بیویوں نے آپس میں کچھ گڑ جوڑ کی، اور اس کے بعد رسول خدا سے ایک انہوں نے بہانہ کیا اور کسی چیز کے بارے میں، وہ ایک ہے کہ رسول خدا کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دی، تو یہ پریشان ہو گئی کہ ہمیں تو کسی کو نہیں بتایا تھا، رسول خدا کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اللہ نے جو سب چیزوں کے جاننے والا ہے اس نے بتایا۔ اس کے بعد ان 2 بیویوں کو اللہ نے خوب جھاڑا ہے، اس کے اندر کہا کہ اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، آپ کو قرآن سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے، ان تتوبا الی اللہ فقط سقط کہتے اس کا دلوں کا کج ہو جانا، قلوبوں کا، تم دونوں کے دل کج ہو چکے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، سختی سے لہجہ استعمال کیا ہے، اور اگر تم ان پیغمبر کے خلاف ایکا کرو گی تو تم پیغمبر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گی، کیونکہ اللہ ان کا حامی ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے 3 حمایت کرنے والے بتائے ہیں۔ اب یہ آپ لوگ خود ڈھونڈیں جا کے روایات میں، یہ کون 3 کا ذکر کس کس کا ہے۔ ایک کہا کہ اللہ ہوا مولا، کہ اللہ تمہارا حامی اور سرپرست ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ مولا کہا، حامی اور سرپرست۔ کون کہا؟ اور جبرائیل تمہارا سرپرست ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ اس رسول کے سرپرست مراد کہ جبرائیل اس کی مدد کرنے والا ہے، اللہ اس کی مدد کرنے والا ہے، اور نیکوکار مومنین، اور اس کے بعد سب فرشتے ان کی پشپنا اور مددگار ہیں۔ اتنی سخت آیتیں بیان کی گئیں۔ پھر فرمایا اس کے بعد کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آتش دوزخ سے بچاؤ، کیونکہ حکم ہے کہ ایمان لانے والوں کو کہ تم جو ہے اپنے گھر والوں کو جہاں تک کوشش ہو سکے ان کو برائیوں سے روکو، جہاں تک تم ان کو دیکھ رہے ہو کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، کچھ ایسا کام ہو رہا ہے کہ جس سے وہ اللہ کے عذاب کی طرف جو ہے کھینچے جا رہے ہیں، تو تم خود ان کو نصیحت کے ذریعے، عمل کے ذریعے، پیار سے، تنبیہ کے ذریعے ان کو سکھاؤ۔ بعض دفعہ یہ تنبیہاں، یہ پیار، یہ خدا کی خاطر ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگوں قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار، آگ سے، ٹھیک ہے۔ پھر 2 جہنمی عورتوں کا ذکر ہے، دونوں نبی کی بیویاں ہیں، ایک حضرت نوح کی بیوی اور ایک حضرت لوط کی بیوی۔ ان دونوں کا قرآن مجید میں جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ یہ دونوں دوزخی عورتیں ہیں اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 2 پرہیزگار اور نیک بیویوں کی مثال دی گئی ہے کہ ایک حضرت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور دوسرے عمران علیہ السلام کی بیٹی حضرت مریم۔ یہ اس قرآن کے اس پارے کے اندر بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم آج کی دعا کی طرف، کہ آج کی دعا کے اندر جو جملے ہیں، وقت بہت کم رہ گیا، میں جلدی اس کو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ 28 تاریخ کی جو دعا ہے، اس میں پہلا جو جملہ ہے وہ اس طرح سے، اللہم وفر حظی فیہ من النوافل، اے خدا آج کے دن تو نوافل میں میرا حصہ وافر قرار دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں واجب کی ہیں وہ تو واجب ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کچھ چیزیں ایسی ایکسٹرا، جیسے کہتے ہیں کہ بونس دیا گیا ہے یا ایسا اوور ٹائم دیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ان کاموں کو، ان مستحبات کو انجام دیا جائے تو اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی
جسے کہتے ہیں اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے. یعنی کچھ نوافلہ جو متاسفانہ ہمارے یہاں بہت کم رنگ ہو گئی ہیں اور ہمارے یہاں ان کے بارے میں بتایا کم لوگوں کو جاتا ہے, لوگوں کو کم پتہ ہے. اہل سنت برادران کے یہاں یہ بہت الحمدللہ بہت اچھا رواج ہے, ہمیں بھی اس میں کرنی چاہیے. علماء ہمارے کرتے ہیں, ہمارے مومنین کرتے ہیں بعض لوگ, کہ نمازوں کے نوافل کو ادا کرنا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. حتیٰ روایات میں, اخلاقی جو روایات آئی ہیں ان میں کفارہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کے نوافل چھوٹ جائیں تو وہ اتنا کفارہ دے. یعنی اخلاقی طور پہ یعنی بہتر یہ ہے کہ یعنی اتنا زیادہ ان کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. کل ٹوٹل ملا کر ان نمازوں کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 34 رکعت بنتی ہیں. جمعہ کی نماز کے نوافل کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو 34 رکعت نماز پڑھتی ہے, نماز نافلہ ہیں. میں مختصراً ان کے بارے میں بتا دوں کیونکہ بعض لوگوں کو نہیں معلوم, ان کے لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ جیسے ہم 2 رکعت نماز فجر کی پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز سے پہلے یعنی اذان ہونے کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز فجر کی نافلہ پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت نیت کرتا ہوں, 2 رکعت نماز نافلہ فجر قربتاً الی اللہ. جتنے بھی نافلہ ہیں وہ سارے 2 رکعت ہی ہوتے ہیں. اگر آپ کو کہیں 8 رکعت لکھا نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے 2 سلاموں کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. کوئی بھی مستحب نماز 2 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی. اسی طرح ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کے نوافل جو ہیں وہ نماز سے پہلے پڑھے جاتے ہیں. فجر, ظہر, عصر ان تینوں کے نوافل نمازوں سے پہلے پڑھے جاتے ہیں اور مغرب اور عشاء کے نوافل نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں. ظہر کے نوافل 8 رکعت ہیں, 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی ظہر سے پہلے 8 رکعت, اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی جائے گی. پھر اس کے بعد عصر سے پہلے 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھی جائے گی اور پھر عصر کی نماز پڑھی جائے گی. اسی طرح مغرب سے پہلے مغرب کی نماز 3 رکعت واجب پڑھنے کے بعد مغرب کے 4 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی نافلہ کی نیت سے, یعنی 2 رکعت کر کے 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی. اسی طرح عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھی جائے گی. یہ تو ہو گئی نماز یومیہ کے بعد پڑھنے کے نوافل. کچھ نوافل 11 رکعت نماز ہے جو نماز شب کے نام سے مشہور ہے, جس میں سے 8 رکعت نماز شب ہے کی نیت سے پڑھی جاتی ہے 2 کر کے, 2 رکعت نماز شفا کی نیت سے پڑھی جاتی ہے جس میں قنوت نہیں ہوتا, بالکل فجر کی طرح ہوتی ہے, اور 1 رکعت نماز وتر پڑھی جاتی ہے. یہ نمازیں ہیں تقریباً 34 جو آپ مستحب نمازیں. اچھا ایک بات اور یہاں بتا دوں, بہت امپورٹنٹ بات, شاید آپ لوگوں کے لیے اس میں آسانی پیدا ہو جائے, کہ مستحب نمازوں کے لیے وضو شرط ہے, صرف وضو شرط ہے, اور باقی جو شرائط نماز واجب کے لیے ہیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی. مثال کے طور پہ اس میں قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے, اس میں اٹھنا بیٹھنا رکوع قیام کی ایسی شرط نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو یہ نمازیں کھڑے ہو کے بیٹھ کے, اگر آپ مثلاً گاڑی پہ جا رہے ہیں اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ ظہر کی نافلہ جو ہے کیونکہ پہلے پڑھی جاتی ہیں ان کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح نماز شفا کے بارے میں, نماز تہجد کے بارے میں بھی ہے کہ اگر 8 رکعت نماز آپ کو صبح آپ کو معلوم ہے کہ آپ نہیں اٹھ پائیں گے نماز تہجد کے لیے, تو آپ سونے سے پہلے مڈ نائٹ یعنی نصف شب جسے کہتے ہیں اس وقت نماز شب کا وقت ہو جاتا ہے 12 بجے کے بعد, جو بھی آپ کا مڈ نائٹ کا وقت ہوتا ہے. اگر فرض کریں آپ مڈ نائٹ کے بعد سو رہے ہیں تو آپ بستر پہ لیٹ کر بھی اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں, یا بلکہ اگر بستر پہ نہیں لیٹتے تو آپ سونے سے پہلے بھی ان کو نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں. اگر فرض کریں آپ بہت تھکے ہوں تو آپ مڈ نائٹ سے پہلے بھی ثواب رجا کی نیت سے جو ہے وہ ان 8 رکعت نمازوں کو پڑھ لیں, اور کوشش کریں نماز فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھ کر نماز شفا اور نماز وتر اس وقت پڑھ لی جائے. یہ بہرحال کچھ یہاں پہ مستحبات کا ذکر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے اگر کل کے دن 28 کے دن اگر آپ یہ کوشش کریں کہ کل سے آپ اپنے ساتھ یہ عہد کر لیں کہ جتنی آپ مستحب نمازیں پڑھ سکتے ہیں کل سے آپ شروع کر دیں, تو یہ آپ کے اندر انشاءاللہ کل کوالٹی اللہ تعالیٰ رکھ دے گا 28ویں روزے کی برکت سے, کہ آپ کے اندر اگر نوافل شروع کر دیں تو وہ عادت آپ کے اندر انشاءاللہ پختہ ہو جائے گی اگر آپ اس پہ برقرار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت ثواب رکھا ہے نوافل کا, اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز میں کچھ کمی رہ جائے, روایات میں یہ ملتا ہے اگر کسی کی نماز میں کوئی کمی رہ جائے, ہماری نمازوں میں یقیناً کمی رہتی ہے, تو اللہ ان نوافل کے ثواب کے ذریعے ان نمازوں کی ثواب کو جبران کر دیتا ہے, ان کی کمی کو پورا کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد ذکر ہے وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ, اے اللہ مجھے مسائل کو حاضر رکھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے مراد کیا ہے؟ مسائل کو حاضر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ میں ہر وقت اس بات سے آگاہ رہوں کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, میں کسی وقت بھی اس دنیا سے جا سکتا ہوں, ایک پلک جھپکنے کے بعد میری زندگی کا مجھے علم نہیں ہے. اس لیے میں ہمیشہ اس بات سے تیار رہوں کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہونے والا ہوں اور اس کے پاس مجھے ہر چیز کا جواب دینا ہے. یعنی کوئی بھی کام انسان اس دنیا میں کرتا ہے اس کا جواب دینا ہے. لہذا انسان قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ,
کہ انسان جو بھی کرے گا اس کا نتیجہ وہ وہاں دیکھ لے گا. جو بھی تم ظاہر کرتے ہو ان تم اگر جو تم ظاہر کرتے ہو اپنے نفسوں کے اندر اور تخفوہ ہو جو تم چھپاتے ہو یحاسبکم اللہ اس کا حساب رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ اس کو لے آئے گا, اس کا حساب رکھتا ہے. یا پھر جو بھی وہ کام کریں گے اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے. سورہ زلزال میں ارشاد ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, کہ جو بھی وہ ایک دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا وہ بھی وہاں نظر آ جائے گی آخرت میں, جو برائی کرے گا وہ بھی نظر آ جائے گی. اللہ جانتا ہے ہماری آنکھوں کی جسے کہتے ہیں خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے, کسی اور کو پتہ نہیں چلتا. ہمارے دل میں گزرنے والے برے خیالات کو بھی اندر جانتے ہیں. کہا فی انفسکم, جو تمہارے دل میں جو گزرتے ہیں خیالات اللہ ان سے بھی واقف ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں چاہیے کہ دل میں خیالات کی برائی سے بھی بچیں, برے خیالات آنے کو بھی دل میں روکیں. اگر کوئی خیال بھی برا ہے تو اس کی استغفار ہم کر لیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آنکھیں بعض دفعہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن آنکھیں بعض دفعہ ایسی خیانت کر جاتی ہیں, کسی ایسے طرف نگاہ ڈال دیتی ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نگاہ ڈالنے سے منع کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے. یہ سب چیزیں قیامت میں کھل کے سامنے آ جائیں گی, اس لیے قیامت آنے سے پہلے ان کے لیے اللہ سے تیاری کر لیں, ان مسائل کو اپنے سامنے حاضر رکھیں اللہ سے توبہ کر کے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچا جو ہمیں قیامت کے دن رسوا ہونے کے لیے لوگوں کے درمیان کھڑا کر دیں گی. پھر اس کے بعد فرمایا دعا کے اندر وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من یشغلہ الحاح الملحین, میرے وسیلے کو تمام وسائل سے قریب تر بنا دے, تجھے اصرار کرنے والوں کے اثرات جو اصرار مشغول نہیں کرتے. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ قیامت تک تمام اعضاء جو ہیں اعضاء بدن جو ہیں وہ گویا ہو جائیں گے, ان کو زبان مل جائے گی, ان سے سوال ہوگا اور وہ جواب دیں گے کہ آیا تم سے اطاعت پروردگار کے مطابق کام لیا گیا یا معصیت پروردگار میں تو مشغول رکھا گیا. تو وہ اعضاء جواب دیں گے کہ ہمارے جس کے ہم ہاتھ ہیں اس نے ہمیں کہاں استعمال کیا, جس کے ہم پیر ہیں اس نے ہمیں کہاں استعمال کیا. اور سورہ یاسین میں بیان بھی کیا گیا کہ اس دن ہونٹوں پر جو ہے زبانوں پر مہر لگ جائے گی, ہونٹ بند کر دیے جائیں گے, اس دن اعضاء گواہی دیں گے, جلد گواہی دے گی. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے شکر کے طور پہ ان اعضاء کا استعمال ہمیں بالکل اس اللہ کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے ان کو استعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. وسیلتی سے مراد یہاں پہ آیت اللہ مجتبیٰ طہرانی یہ فرماتے ہیں کہ شاید یہی اعضاء و جوارے ہیں, کیونکہ خدا سے ہم جب یہ دعا طلب کرتے ہیں کہ ان کو ہمارے اعضاء کو اپنی اطاعت میں اپنی طاعت میں مشغول رکھ, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ یہ ہمارے جو وسیلہ ہمارے جو اعضاء ہمارا وسیلہ ہے ہمیں جنت الرزق تک پہنچانے کا. اللہ ہمیں ان وسائل کے ذریعے اپنے نزدیک جو ہے وہ قربت عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے دن قدس کی برکت اور جمعۃ الوداع کی بابرکت دن کے حوالے سے اللہ ہمارے گناہوں کو جو ہے بخش دے. آج جمعرات کا دن ابھی آپ کو جب ملے گی جو ممالک جہاں پہ جمعے کی شب ہے, خصوصاً اپنے محرومین کے لیے دعا کریں. ہمارے ایک عزیز بہت علیل ہیں, اللہ ان کو جو ہے ان پہ اپنا رحم فرمائے. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے, اس حد تک جواب دے دیا ہے کورونا کی وجہ سے کہ ان کو کہا ہے کہ آپ کل جنازے کے لیے تیار ہیں, کل شاید جنازہ پڑھانا پڑ جائے, اس حد تک ان کی طبیعت خراب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان کرے, جو ان کے حق میں بہتر ہو ان کے لیے کرے, اور جو جہاں بیمار ہیں اللہ بحق محمد والے محمد ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. تمام مظلومین جہان کی اللہ جو ہے وہ مدد فرمائے, خصوصاً کشمیر میں, فلسطین میں, اور جہاں جہاں مسلمان اور جو دوسرے مظلومین ظلم کا شکار ہیں, اللہ ظالموں کو ان کے سر سے نابود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.